مسلمان کریں، بتائیں، کلمہ پڑھائیں مجھے۔ میں نے تو آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ اسلام میں آ جائیں، لیکن آپ آتے ہی نہیں ہیں، پھر آپ کچھ دن کے بعد دوبارہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بتائیں اسی راستہ کیا آنے کا، کوئی طریقہ تو بتائیں، کیا کرنا ہے مجھے بتائیں، اسلام میں آنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا بتائیے، اللہ کی قسم ابھی بتائیں، میں ابھی ہو جاتا ہوں، کیا کرنا ہے بتائیں۔ آپ نے جو ہے نا وہ جماعت کو لیٹر لکھنا ہے کہ میں مرضیت چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد آپ آئیں مولانا طارق جمیل سے سیدھا کانٹیکٹ کریں، ان کو کہیں کہ میں مرضیت چھوڑ کے مسلمان ہو رہا ہوں، ایک چھوٹی سی آپ کی وہ ویڈیو بنائیں گے طارق جمیل صاحب، یا پھر آپ جو ہے وہ عامر نذیر صاحب سے رابطہ کریں یا ظفر اللہ شاہ صاحب سے۔ آپ کہہ رہی ہیں طارق جمیل کے پاس آؤ، پتہ ہے طارق جمیل نے تو پیچھے وہ کون سی ملک ہے یار، اس کا نام بھول گیا مجھے، وہ جو ڈانسر ہے، وہ تو اس کو جفیاں ڈالتا ہے، وہ تو خسروں کو جفیاں ڈالتا ہے، مجھے تو وہ لگتا ہے کوئی بلاتکاری بندہ ہے وہ پیچھے۔ مہک ملک وہ مہک ملک کو آپ نے دیکھا ہے؟ جب مہک ملک اس کے پاس گئی ہے تو ایک اس کی کمر پہ ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ کدھر رکھا ہوا ہے، فوٹو دیکھی ہے آپ نے؟ وہ تو ایسا مولوی ہے، تو میں ادھر جا کے وہ میرے ساتھ کوئی بلاتکار کر دے پھر؟ نہیں وہ آپ السلام کو علیکم۔ یا وہ ایسے نہیں کہا، وہ اس کو گلے نہیں مل رہا تھا، وہ نا بس انہوں نے اس کو پیار سے ہاتھ دینے کی کوشش کی ہے، تو مہک ملک جو ہے نا وہ زیادہ آگے جو ہے نا وہ چلی گئی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے نا تصویر میں ایسے لگ رہا ہے۔ السلام علیکم پیارے بھائیو، خطبے کا ٹائم ہو گیا، کسی نے خطبہ آن کرنا ہے؟ 2 بجے لگنا ہے، 2 بجے سر، ابھی تو 1 گھنٹہ رہتا ہے پیارے بھائی۔ او ٹائم چینج ہو گیا، او سوری ہاں ہمارا ٹائم چینج ہو گیا، آپ کا میں یورپ میں، یو کے میں ابھی نہیں ہوا۔ ابھی علی بھائی اور احمد بھائی آپ سوال کر رہے تھے خطبہ ثانیہ کا، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ خطبہ ثانیہ میں قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور سنت بھی ہے، تو سنت میں شاید اس وجہ سے ہوگی کہ عوام الناس اس ٹائم پہ جو ہے وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے کو یا بات کو قرآن کے ساتھ مکس نہ کر دے، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارا جواب ہے تھوڑا۔ ہاں یہ ہے وہ جواب۔ میرا اپنا خیال ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک یار یہ نا افضل بڑیاج والا ہٹا دیں ذرا یار، یہ کوئی ضروری نہیں ہے سجدی صاحب۔ یہ وہ میں نے نہیں میں ہٹانے لگا ہوں، میں نے لگایا تھا ان فوٹو کو کر کہ لیا اور لا توڑ گئی ہے میڈم، جی میڈم صاحبہ چلی گئی مجھے اصل میں میڈم توڑ گئی، انہوں حوالہ دینا سی توڑی گئی ہے، نہیں وہ چلے گئے نا میڈم۔ سیدھی لا ذرا تھلے ہی ہونی ہے۔ نہیں رہن دو یار، رہن دو بھائی۔ او محک ملک آلہ چلی گئی؟ انہیں یہ حوالہ بھیجیا، کوئی کہہ رہا حوالہ لاؤنا وا تے اے دیکھ کے جائے اپنا ہاں نہیں یہ والا حوالہ۔ ایک فوٹو اے وے تے ایک فوٹو ہور بھی ہے کہ او ایک ہاتھ پچھلے کمر تے دوسرا ہاتھ دے دو تے رکھے انہوں نے طارق جمیل۔ وہ ویڈیو وا، پھر وہ ویڈیو کڈنی پے گی مینوں نا۔ ہاں تے او مولانا طارق جمیل سے میں جاواں تے او کدھر ہور ہاتھ رکھ دین پھر اے مسئلہ ہے نا سارا۔ سر جی عوام کو جمع غفیر نہیں وہ ضروری تے نہیں، جمع غفیر کس واسطے آیا وا سارے اسے پاسی میں جان لگا وہاں کہ عوام اس انتظار سے بیٹھی سی کہ گھنٹہ سارے کو ہے احمد جاڑ صاحب میوٹ لا لیندے جڑا او پھر کلا بندے نو بولنا پیندا ہے، تے اس پاسے آؤ ذرا لوکاں نو جواب دینا ہے جی۔ میں پھر السلام علیکم۔ وعلیکم اللہ۔ احمد جاڑ صاحب تو ڈراپ کر دیتا جائے کہ تسی مائک کھولنا ہے؟ علی اکبر بھائی جی ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ؟ نہیں میں جماعت کو چھڑنا کا وکالت تھوڑی چھڑنی ہے۔ اپنا ویس بھائی نیچے لکھ رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے خطبہ ثانیہ کی آیات عمر بن عبدالعزیز نے شروع کروایا تھا، یہ بات صحیح ہے، پر اگر یہ رسول اللہ نے نہیں کیا تو پھر وہ تو نہیں کر سکتے نا۔ اچھا جمعہ کو خطبہ ثانیہ کی آیات عمر بن عبدالعزیز نے، یار براڑ چڑھا لو، براڑ چلا لو اگے، اللہ دا نام جے براڑ چلا لو، کیوں تسی سیسے صاحب تسی میوٹ لا، تہاڈے شور آ رہا برتن دھون دا نا؟ ہاتھ دھونے یار۔ اچھا یار اور رات کٹھے افطاری تو بعد لوکاں کوئی تھوڑے سے جواب دیو۔ اچھا وہ کی کہندے نے بہت شکن صاحب، سنت ہے بخاری کی حدیث، حوالہ لکھ دیں ذرا یار، میں بھی کھول کے پڑھ بھی دوں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے۔
ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ हाँ अगर 360 तो भी दे देने वाला ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खान साहब कैसे हैं आप सर प्यारे भाईजान अल्लाह ताला सलामत रखे आपको अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार कैसे हो आप शहजादे? आपकी दुआ बरकत से ठीक ठाक हैं जी बुखारी 928 जी जी डैडी मैं ये बताना चाह रहा था कि वो जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने आयात जो शुरू करवाई थी वो असल में उससे पहले वो हज़रत अली पे सब शतम होता था। वो बुखारी हदीसें तो उनको 50-60 साल हुआ तो वो फिर उन्होंने उसको रुकवा के तो फिर ये कुरान मजीद की जो अपना आयात हैं इसको सूरा अपना खुतबा सानिया में शामिल किया था। तो ये उस वक्त से ही चल रहा है लेकिन वो बैठने की जो है 2 खुतबों के दरमियान वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी सर जी। खान साहब क्या हाल है? खान साहब अगर ये बात है तो फिर वसल्लम जब बैठते थे तो खड़े होके क्या पढ़ते थे वो भी कोई इल्म है या नहीं? हाँ मुझे इतना मालूम है क्योंकि इन आयात का जो आयात आजकल पढ़ी जाती हैं जो राइजुल वक्त हैं वो तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने शुरू की थी। आई थिंक वो फर्स्ट सदी के आखिर में या सेकंड सदी के शुरू में थे ये। जी जी वो तो हज़रत अब्दुल अजीज जो हैं उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह वो 99 हिजरी से 102 हिजरी तक की 3 साल ही उनकी खिलाफत रही फिर वो शहीद हो गए थे। अच्छा मेरा फोन आ रहा है आपको एक सेकंड में आता हूँ वापस। अहमद भाई मैंने वो हदीस भी पढ़ ली है उसके अंदर लिखा हुआ है कि दोनों खुतबों के दरमियान अब सवाल वही आप वाला ही है कि अगर पहले खुतबे में क्या था और दूसरे में क्या था क्योंकि ये सुन्नत है ना सुन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर कुछ तो पढ़ते होंगे ना क्योंकि दूसरे खुतबे का जिक्र है यानी 2 खुतबों के दरमियान ये बात लिखी हुई साबित करती है कि 2 खुतबात थे। नहीं तो जो जानी भाई ने कहा है उसको कोई जो है वो लग रहा है कि पहले अपनी बात को करते थे तो उसके बाद एग्जैक्टली जो है वो कुरान करीम की जो खान साहब ने किया ये हदीस है एक सेकंड में हदीस पढ़ ये बात भी मैंने पढ़ी हुई है ये पहले मैंने की थी साहब ये हदीस है हदसना मुसद्ददुन क़ाल हदसना बिश्र बिन अल मुफज्जिल क़ाल हदसना उबैदुल्लाह अन नाफि अन अब्दुल्लाह बिन उमर क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु खुतबतैन यक़ुदु शोर ला लो म्यूट कित्थों आ रहा शोर गड्डियां दा टीएम सा म्यूट ला लो सरकार किधरों आ रहा अच्छा यख्तुबु खुतबतैन यक़ुदु बैनहुमा हमसे मुसद्दद बिन मुसरहद ने बयान किया कहा कि हमसे बशर बिन मुफज्जल ने बयान किया कहा कि हमसे अब्दुल्ला उमरी ने नाफे से बयान किया इनसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खुतबे देते और दोनों के बीच में बैठते थे। ਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਵੈਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਹਕਮਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕਮਤ ਪੁੱਛੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜੜ ਸੇ ਕਿ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੈਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੇ वो मेरा ख्याल है हदीस दे विच लिखिया कि नहीं अकबर अली वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने शुरू किया खुतबा सानिया ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਰ खुतबा सानिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा खुतबा आम तौर ਤੇ खुतबा सानिया ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ तो उस दरमियान जो अल्लाह ताला दी हम्दो सना दुआवां इस्तग़फ़ार ये करते सन लेकिन मतलब वो इस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ही आ रहा है खुतबा सानिया लेकिन जिहड़ी आयतां सी हुण पढ़ने सारे वो उमर बिन अब्दुल अजीज ने शुरू कई सन क्योंकि खुतबा सानिया दे विच वो खुतबियां दे विच बनु उमैया ने
حضرت علی رضی اللہ عنہ تے وہ سب و شتم دا سلسلہ شروع کیتا ہویا سی تے اس نو پھر انہوں نے روکیا تے اودوں تبدیل کو بدل کے آیتاں شامل کر دیا. خطبہ ثانیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اے سی نا سارا سوال سی سارا صرف ایک بت توڑیا ہے سانو حدیث دا حوالہ دے کے. سوری خان صاحب، میں دوبارہ آپ کو تکلیف دوں گا. پلیز مجھے بتانا کہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی، وہ آواز کٹ گئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے خطبے کے بعد اٹھ کے؟ کیونکہ یہ جو دوسری روایت ہے، جو خطبہ ثانیہ رائج الوقت ہے، یہ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا تھا نا. ہاں جی ہاں جی، یہ میں یہ عرض کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ میرا یہ جاننے کا بڑا ہوتا. جی وہ حدیث میں یہی آیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے مسلمانوں کے لیے. جو دوسرا خطبہ ہوتا تھا، اور وہ عام طور پہ دوسرا خطبہ ان کا مختصر ہوتا تھا پہلے خطبے سے. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ دوسرا خطبہ جو ہوتا ہے وہ پہلے خطبے سے چھوٹا ہوتا ہے. لیکن بنو امیہ کی جب حکومت آئی تھی تو پھر انہوں نے اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، جیسے میں ابھی بتا چکا ہوں پہلے، کہ وہ اس میں ان کو سب و شتم کرتے تھے، مطلب جو بھی نازیب الفاظ گستاخی کے کہہ لیں وہ استعمال ہوتے تھے. تو اس چیز کو وہ چیز چلی ہے 50-60 سال. تو پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں رحم اللہ، تو پھر انہوں نے اس کو روک دیا اور اس کی جگہ انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیات جو ہیں جو ہم پڑھتے ہیں خطبہ ثانیہ میں، وہ شروع کروا دی. تو وہ اتنی اچھی سنت ہے، وہ سنت حسنہ بھی، بدعت حسنہ کہتے، سنت حسنہ بدعت حسنہ یہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت جو تھی وہ شروع کروائی تھی. تو دو طرح کی ہوتی ہے نا، بدعت حسنہ ہے ایک کہ اچھی چیز شروع کرانا، تو وہ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ اپنا شروع کروائی. ایک اچھی چیز ہے جو اب ساری امت ہی فالو کرتی ہے. جی جزاکم اللہ خیر. ایسے تو جو کال آندی ہے نا، پلیز اپنی آئی ڈی سامنے کر لیا کرو، پھر سنیا کرو. جانی بھائی بھی آئی ہوئی ہے تو سیدھے پدرے کرو بندے نا سامنے اتنے، یار وچ سیٹاں خالی ہو جاندیاں نے، تھلوں بندے چکا میں ترتیب نال. اسی اچھا علی بھائی میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، میں سن رہا ہوں نیچے تھوڑا سا. ایک اور بتا دیں، چلے آپ ٹی ایم صاحب مفکر ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں یوم القدس کیوں کہتے ہیں جمعۃ الوداع کو؟ یوم القدس کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ اسے کچھ بولتے ہیں آج یوم القدس نہیں یوم القدس تو اور ہے، یہ یوم القدس جمعے کو تو نہیں کہتے. نہیں، جمعۃ الوداع ابھی بتاتا ہوں کیا بولتے ہیں، ابھی ایک سیکنڈ. اچھا چلیں آپ دیکھ لیں، میں مجھے 2-4 منٹ دیں، میں بھی آتا ہوں پلٹ کے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کام تھوڑا سا نبیڑ لوں.